آخر وحی کیا چیز ہے؟ وحی کس چیز کا نام ہے؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کی حقیقت کیا ہے؟ ان چیزوں کا معلوم ہونا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ ساری کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس پوری کائنات میں اللہ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا کیا۔ ساری کائنات انسان کے تابع ہے، اور انسان ساری کائنات کا بادشاہ کہلاتا ہے، اور اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو دنیا میں انسان خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، اور ساری کائنات اور انسان کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنی اشیاء ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، سارے کے سارے انسان کے تابع ہیں، اور انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی، اور انسان کو اللہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بہترین انداز میں یوں ارشاد فرمایا: ابرو باگو مہو خورشید و فلک در کارند، تاتو نانے بکف آری و بغفلت نخوری۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آسمان، بادل، چاند، سورج، یہ ساری کی ساری چیزیں کام میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ کام کس لیے کر رہی ہیں بھائی؟ ان کے کام کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری مخلوقات کام میں اس لیے لگی ہوئی ہیں تاتو نانے بکف آری و بغفلت نخوری، کہ انسان اپنے روزی کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکے، تاکہ تو روٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور غفلت سے نہ کھائے۔ شیخ سعدی آگے فرماتے ہیں: ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار۔ ساری کی ساری مخلوقات انسان کے لیے حیران ہیں، اور انسان کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ ہر ایک اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ چاند اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، سورج اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، ہوائیں، بادل اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ ہما از بہرے تو، سارے کے سارے انسان کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری، یہ انصاف کی شرط نہیں ہوگی کہ انسان تو فرما برداری نہ کرے۔ یعنی اس شعر کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ جب ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور ساری کائنات انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی کام میں لگی ہوئی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان پر لازمی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ شعر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس شعر پر اگر ہم غور کریں گے تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو پھر انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا انسان کو چاہیے۔ اللہ نے جو چیزیں بھی
دنیا میں بنائی ہیں انسان کے لیے، انسان ہی کے لیے بنائی ہیں، تو پھر انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز جو اس شعر سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت بھی، اللہ کی مرضیات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو دنیا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کے مرضیات کے مطابق ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نعمتیں تو کھا رہے ہیں اور پھر اسی خالق کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو دو چیزیں ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں چیزوں کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں چیزوں کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ کائنات کی چیزوں میں جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میرے پاس ایک موبائل ہے تو اس موبائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس موبائل کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے، اس آپریٹنگ سسٹم کو جاننا میرے لیے ضروری ہے، اور اس موبائل سے اور کیا کیا میں کر سکتا ہوں وہ چیزیں میرے لیے جاننا ضروری ہے۔ آج کے دن ہم جو لائیو پروگرام کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، اگر ہمیں علم نہ ہوتا کہ یوٹیوب کے ذریعے اس طرح پروگرام کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات میں چیزیں تو موجود ہیں، لیکن ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، کاشتکار کو کاشتکاری کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، انجینئر کو بلڈنگ کا، کنسٹرکشن کا کام کرنے کے لیے اس فیلڈ کا علم ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر کو اپنے فیلڈ کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو علم کے بغیر کوئی بندہ کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، جو اس شعر سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور یہ بھی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہم سے کب کیا چاہتا ہے اگر ہمیں علم ہی نہیں رہے گا تو پھر ہم اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی کیسے گزار سکیں گے۔ تو پتہ چلا کہ دونوں چیزوں کے لیے، دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم پہنچانے کے لیے 3 ذرائع بنائے ہیں، سورس آف ایجوکیشن 3 اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے، نالج حاصل کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے حواس خمسہ، یعنی انسان کی باڈی میں 5 پارٹس ایسے ہیں جن 5 پارٹس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا پارٹ ہے دیکھنا، یعنی آنکھ کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے، یہ گلدستہ ہے، اب میں اس کو دیکھ کر مجھے علم ہوگا کہ بھئی یہ سرخ رنگ کا ہے، گلابی رنگ کا ہے۔ تو دیکھ کر علم کا حاصل ہونا حواس خمسہ میں سے یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا جو علم حاصل ہونے کا، یعنی 5 باڈی میں جو 5 پارٹس ہیں
ان میں سے دوسرا پارٹ ہے سونگھ کر علم حاصل ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے خوشبو اچھی ہے، خراب ہے، میٹھی ہے، کیسی ہے، سونگھنے سے علم ہو جاتا ہے. اور تیسرا چکھنے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. انسان کسی چیز کو کھاتا ہے تو زبان کے ذریعے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کھٹی ہے، کھاری ہے، پھیکی ہے. زبان کے ذریعے ایک علم اس کو ملتا ہے، ایک نالج اس کو ملتا ہے. اسی طرح لمس یعنی چھونے سے علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے، اگر میں اس کو چھوتا ہوں تو اس کو چھونے سے مجھے اس بات کا علم ہوگا کہ بھئی یہ چیز ہارڈ ہے یا اسموتھ ہے، سخت ہے یا نرم ہے. چھونے سے ایک طرح کا انسان کو علم ہوتا ہے. اور اسی طرح سننے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح آپ حضرات سن رہے ہیں یا ہم بھی جس کسی کی بات سنتے ہیں تو سامنے والا کچھ کہتا ہے تو اس کے کہنے سے علم حاصل ہوتا ہے. تو یہ 5 پارٹس جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یہ انسان کی باڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فٹ کر دیے تاکہ انسان ان 5 پارٹس کے ذریعے علم حاصل کر لے. اور دوسرا جو سورس اور دوسرا جو ذریعہ اللہ نے علم کے حصول کا بنایا وہ ہے عقل. اس لیے کہ حواس خمسہ اس کا ایک درجہ ہے، ایک حد ہے. اس حد تک یہ حواس خمسہ کام کرتے ہیں. اس حد پر جب یہ پہنچتے ہیں تو پھر اس سے آگے وہ کام نہیں کرتے. وہاں پر انسان کو علم حاصل کرنے کا اللہ نے جو سورس اور جو ذریعہ بنایا، جہاں پر حواس خمسہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یہ جسم کے 5 پارٹس اپنا کام کرنا اور انسان کو علم دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ نے وہاں پر ایک اور سورس اور ایک اور ذریعہ علم کا بنایا. اس کا نام ہے عقل. فار ایگزامپل یہ چیز جو آپ کے سامنے ہے، اس کے لال ہونے کا علم آنکھ سے معلوم ہو گیا، اور یہ ہارڈ ہے اس کا علم چھونے سے معلوم ہو گیا. لیکن جب اس چیز کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی ہے جو اس کو بنایا ہے. یہ ایسے ہی خود بخود بن کر تیار نہیں ہوا. یہ گلدستہ کوئی کاریگر ہے جو اس کو بنایا ہے. یہ چیز جو مجھے معلوم ہو رہی ہے، یہ ان 5 پارٹس جو حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے مجھے معلوم نہیں ہو رہی. اس لیے کہ نہ میری آنکھ نے اس کاریگر کو دیکھا ہے جس نے اس کو بنایا ہے، نہ میرے کانوں نے اس کاریگر کے بارے میں سنا ہے. میں نے اس کو پہچانتا ہی نہیں. لیکن پھر بھی میری عقل یہ مان رہی ہے، اور یہ عقل ایک علم مجھے دے رہی ہے کہ بھئی اس کو کوئی بنانے والا ہے، کوئی ہے جو اس کا کاریگر ہے، جس نے اس کو بنایا ہے. تو یہ دوسرے درجے کا جو علم مجھے ملا وہ عقل کے ذریعے سے ملا ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور رسولوں کو نہ بھی بھیجتا نا، تب بھی انسان پر یہ لازم ہوتا کہ وہ اپنے عقل کے ذریعے اس کائنات کے خالق کو پہچانے. اس لیے کہ عقل یہ دعویٰ کرتی ہے، کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو عقل یہ بتاتی ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مناظرہ اور مشہور واقعہ بھی آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ کے ساتھ مناظرہ طے ہوا. دہریہ
اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، بلکہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، یہ کائنات خود بخود تیار ہوئی ہے۔ تو ایک قوم دنیا میں ایسی بھی ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے کہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی اور خود بخود ختم بھی ہو جائے گی، اس کو نہ تو کوئی بنانے والا ہے نہ اس کو کوئی بگاڑنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس دہریہ آدمی سے مناظرہ طے ہوا۔ امام صاحب فار ایگزامپل ایک ٹائمنگ طے ہوا کہ صبح 10 بجے مناظرہ ہوگا، میں 10 بجے وہاں پر پہنچوں گا۔ امام صاحب 10 بجے اس جگہ پر نہیں پہنچے، کافی دیر کر دی امام صاحب نے، 10 سے 10:30 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے۔ کافی دیر کے بعد 12 بجے جب امام صاحب پہنچے تو دہریہ کہنے لگا، دیکھو بھائی یہ تو مسلمانوں کے امام مانے جاتے ہیں اور ان کو وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، وقت کا کوئی پاس نہیں ہے، اتنا دیر سے یہ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت امام صاحب نے دہریہ کو جواب دیا تھا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں راستے سے آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک دریا لگا، راستے میں ایک دریا لگا اور میں دریا کے پاس آیا تو وہاں پر کشتی نہیں تھی کہ جس پر سوار ہو کر میں دریا پار کرتا۔ تو اب میں وہاں انتظار میں ٹہرا رہا کہ کوئی کشتی آئے گی اور اس پر بیٹھ کر میں دریا پار کروں گا، لیکن کوئی کشتی آئی نہیں۔ ہوا یہ کہ جہاں پر میں ٹہرا تھا اس کے قریب میں ایک جھاڑ تھا، ایک درخت تھا، وہ درخت آٹومیٹک خود بخود کٹنے لگا۔ میں حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر میں دیکھتا رہ گیا۔ وہ درخت خود بخود کٹا اور پارٹس میں وہ ڈیوائیڈ ہوا، تقسیم ہوا، اس کے جو پارٹس بنے جس کو ہم پھڑی کہتے ہیں، تو اس کے پارٹس الگ الگ پارٹس بنے، تختے بنے اس کے، اور وہ تختے آٹومیٹک خود بخود آپس میں ملے اور آپس میں مل کر انہوں نے ایک کشتی کا روپ دھارن کر لیا۔ اب وہ کشتی خود بخود چل کر میرے پاس آئی اور میں اس کشتی میں سوار ہوا، اور وہ کشتی بغیر کسی ملاح کے، بغیر کسی کشتی کو چلانے والے کے، بغیر ڈرائیور کے دریا پار کر کے مجھے لا کر چھوڑی اور میں وہاں سے اتر کر اب یہاں پہنچا ہوں۔ تو چونکہ درمیان میں یہ بڑا واقعہ ہوا، آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ دہریہ کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، امام مسلمانوں کے امام مانے جاتے ہیں لیکن اتنا بڑا جھوٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جھاڑ خود بخود کٹے اور اس کے خود بخود تختے بنے اور خود بخود کشتی بنے اور بغیر کسی ڈرائیور اور چلانے والے کے کشتی دریا پار کر کے بھی آ جائے؟ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں تجھے یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں اور یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں، اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، تو میں تجھے یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور وہ کشتی بغیر کسی ڈرائیور اور بغیر کسی ملاح کے دریا پار نہیں کر سکتی، تو اتنی بڑی بات اور اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ دہریہ پریشان ہو گیا اور اس نے اسی وقت امام صاحب کے ہاتھ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو ایک واقعہ کتابوں میں موجود ہے، یہاں پر امام صاحب نے جو دلائل پیش کیے وہ عقلی دلائل تھے، یعنی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ میں نے کہا کہ بھائی یہ چیز ہے، اس کا جو حواس خمسہ، جو 5 پارٹس ہمارے جسم میں ہیں، ایک ذریعہ ہے، ایک سورس آف ایجوکیشن، سورس آف
نالج جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں، لیکن وہ ایک حد تک جا کر رک جاتی ہیں، کام کرنا بند کرتی ہیں. تو اس کے بعد جو کام کرتی ہے، جو سیکنڈ سورس ہے علم کا، وہ ہے عقل. سیکنڈ ذریعہ جو ہے وہ عقل ہے، کہ عقل انسان کو علم دیتی ہے اور عقل بتاتی ہے کہ کوئی اس کو بنانے والا ہے. اب اس کو بنانے والا جو ہے، اس کو نہ میری آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، میرے حواس خمسہ کے ذریعے میں نے اس کو نہیں پہچانا، میری عقل نے مجھے یہ علم دیا. تو یہ دوسرا درجہ ہے علم کو حاصل کرنے کا، سورس آف ایجوکیشن، سورس آف نالج جو اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں. اب یہ جو حواس خمسہ اور عقل، یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، لامحدود طریقے پر کام نہیں کرتے، بلکہ ان کی حدیں مقرر ہیں. اگر حواس خمسہ کام بھی کرتے ہیں تو وہ ایک حد تک کام کرتے ہیں، اور عقل اگر کام کرتی ہے تو وہ بھی ایک حد تک کام کرتی ہے، اور ایک حد میں جا کر عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہاں پر جا کر عقل کام نہیں کرتی. لیکن انسان کے من میں سوالات رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ انسان کے من سے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ انسان کے من میں، دل و دماغ میں سوالات رہتے ہیں، لیکن ان سوالات کے جوابات نہ حواس خمسہ دے سکتے ہیں، نہ عقل دے سکتی ہے. تو اب باری آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام کی، جو نظام میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ جب یہ دونوں چیزیں اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہیں اور انسان کے من میں ابھی بھی سوالات کا انبار موجود رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اور ذریعہ، سورس آف ایجوکیشن، سورس آف نالج، تیسرے نمبر پر، یا پھر جو سب سے ہائی لیول کا سورس آف ایجوکیشن اور سورس آف نالج ہے، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا. اس ذریعے کا نام وحی ہے. یعنی جن سوالات کے جوابات عقل نہیں دے سکتی، جن سوالات کے جوابات حواس خمسہ نہیں دے سکتے، ان سوالات کے جوابات انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے جو سسٹم بنایا، اس سسٹم کا نام ہی وحی ہے. اور اللہ نے اس کا طریقہ یہ رکھا کہ اپنے بندوں میں سے اللہ نے چند بندوں کو سلیکٹ کیا، چند بندوں کو منتخب کیا، اور ان کو رسول بنایا، پیغمبر بنایا، جس کو ہم رسول کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں. پھر اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے اپنے کلام کو ان تک بھیجا. تو جو کلام جبرائیل امین کے واسطے سے سلیکٹڈ افراد، جس کو رسول، نبی، پیغمبر ہم لوگ کہتے ہیں، ان سلیکٹڈ افراد تک جو کلام اللہ کی جانب سے جبرائیل امین کے واسطے سے پہنچ رہا ہے، اسی کلام کا نام وحی ہے. میں نے شروع میں ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ 2 چیزیں ہیں اس دنیا میں انسان سے تعلق رکھنے والی، 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات سے فائدہ اٹھائے. یہ بات خلاصہ ہے پوری باتوں کا، اس کو سمجھیں آپ، کہ اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ ساری کی ساری چیزیں انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہیں. ایک چیز یہ ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں انسان استعمال کر رہا ہے، ان چیزوں کو انسان اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کرے. 2 چیزیں ہیں. دوسری چیز، چیزوں کو استعمال کرے لیکن اللہ کے مرضیات کے مطابق استعمال کرے. تو 2 چیزیں ہوئی نا. تو اب دیکھیں،
جو میں نے 3 چیزیں آپ کو بتائیں، سورس آف ایجوکیشن جو میں نے بتائے، ایک حواس خمسہ، دوسرے نمبر پر عقل، اور تیسرے نمبر پر وحی. ان میں سے 2 چیزیں حواس خمسہ اور عقل، ان دونوں کے ذریعے سے پہلی چیز کا علم انسان کو ہوتا ہے، یعنی دنیا کی چیزیں کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ نالج انسان کو ملتا ہے. یہ ایجوکیشن انسان کو ملتی ہے کہ موبائل ہے، اس کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے، کنسٹرکشن کا کام کس طرح کرنا ہے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر کس طرح استعمال کرنا ہے، کاشتکاری کس طرح کرنا ہے. کتنی ڈھیر ساری چیزیں ہیں جس سے انسان آج کے دور میں فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ان چیزوں کو استعمال کرنے کا جو سورس اور جو ذریعہ علم کا ہے وہ حواس خمسہ اور عقل ہے. اور جو دوسرے نمبر کی چیز ہے، یعنی جو 2 نمبروں میں سے جو دوسرے نمبر کی چیز، کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی مرضیات کو مد نظر رکھنا، کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. موبائل استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن کس حد تک اس کو استعمال کرنا ہے، اور کس حد تک اور کن کن چیزوں میں استعمال کرنے سے رب راضی ہوگا، اور کن چیزوں میں استعمال کرنے سے رب ناراض ہوگا. یہ دوسرے نمبر کی جو فیلڈ ہے یا دوسرے نمبر کی جو چیز ہے، اس کا علم جو ہمیں ملے گا وہ وحی کے ذریعے ملے گا، اللہ کے کلام کے ذریعے ملے گا. وحی ہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اس لیے کہ اللہ بتائے گا تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ دنیا میں بھیج دیا اور دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کو اس کا مقصد حیات نہ بتایا ہو. انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا نا. انسان اس دنیا میں آ رہا ہے، دوسرے جانور بھی آ رہے ہیں. تو کیا انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف دنیا کی چیزیں استعمال کرنا ہے اور کھانا پینا عیش و عشرت کر کے مر کر مٹی ہو جانا ہے؟ یہ تو انسان کا مقصد نہیں ہے جینے کا. یہ تو بے مقصد کی زندگی ہوئی. اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ایک مقصد کے تحت، ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو نہ تو مقصد بتایا ہو، نہ تو یہ بتایا ہو کہ بھائی تو دنیا میں کیا آیا، اور نہ اسے یہ بتایا ہو کہ تیری منزل کیا ہے. اس لیے کہ انسان کی منزل تو دنیا نہیں ہے نا. دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، ایک گزرگاہ ہے جہاں سے انسان چند دنوں، چند لمحوں کے بعد، چند سالوں کے بعد گزر جاتا ہے. تو مقصد حیات کیا ہے، منزل کیا ہے، ٹارگیٹ کیا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، جب تک اللہ اس کو نہ بتائے گا ہمارے عقل کے ذریعے تو یہ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی. اس لیے کہ میں نے کہا کہ عقلیں مختلف ہیں. حیات بعد الموت کا کفار انکار کرتے ہیں. قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ ہے. کفار کے الفاظ کو اللہ نے قرآن میں بار بار کہا. کفار کا یہ اعتراض شروع ہی سے رہا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جو ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، یہاں پر عقل کام نہیں کرتی. عقل تو یہی کہتی ہے کہ مر کر مٹی ہونا ہے، کیونکہ وہی دکھ رہا ہے. حواس خمسہ جو آنکھ ہے اس کو یہی دکھ رہا ہے، اور عقل یہی کہہ رہی ہے کہ مر کر مٹی ہونا ہے. لیکن حیات بعد الموت، اس کا علم، اس کا ادراک جب حواس خمسہ کے ذریعے ہمیں نہیں ہو رہا ہے اور عقل کے ذریعے ہمیں نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اللہ ایسا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ
انسان کو بھیج دیا اور مقصد بھی نہیں بتایا، منزل بھی نہیں بتایا، ٹارگیٹ بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ انسان کی عقلیں محدود ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر یعنی آخرت کے بارے میں انسان کی عقل فیصلہ بالکل نہیں کر سکتی۔ تو پھر اللہ نے کوئی انتظام بنایا ہوگا نا اس کا، جو انسان کی کامیابی کو پہنچانے کا جو علم ہے، اس علم کو پہنچانے کا اللہ نے کوئی انتظام کیا ہوگا نا۔ اس لیے کہ دیکھیں، ایک معمولی انسان اگر کسی اپنے نوکر کو کسی جگہ بھیجتا ہے، کسی کام سے کسی سفر پر بھیجتا ہے، تو اپنے نوکر کو پورا بتا کر بھیجتا ہے کہ سفر میں جانے کا مقصد کیا ہے، اور سفر میں بنگلور اگر کوئی جا رہا ہے تو بنگلور جانے کا مقصد بھی بتاتا ہے مالک، اور وہاں پر جا کر تجھے کیا کرنا ہے، تیرا ٹارگیٹ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ اگر کسی انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرتا کہ وہ اپنے نوکر کو بنگلور کی ٹکٹ بنا کر بھیج بھی رہا ہے اور اسے کچھ بتایا بھی نہیں کہ تو کیوں جا رہا ہے، اور جانے کے بعد فون پر بھی نہیں بتایا کہ تو کیوں گیا ہے، بس نوکر کو بھیجا، نوکر کو بلایا۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ جب ایک معمولی انسان اپنے کسی نوکر کو بھیجتا ہے تو پورا اس کا پروگرام اس کو بتاتا ہے، تو اللہ نے حضرت انسان کو اتنے لمبے سفر پر بھیجا، اور دنیا تو آزمائش گاہ ہے، امتحان لینے ہی کے لیے اللہ یہاں پر بھیجا ہے، تو اللہ نے نہ تو سوال بتایا، نہ تو جواب بتایا، نہ تو کامیابی کا اور ناکامی کا کوئی قصہ بیان کیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور ان چیزوں کے بارے میں ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک انتظام کیا ہے، جس انتظام کے ذریعے اللہ نے حضرت انسان کو اس کا مقصد حیات بھی بتایا، اور اس کی منزل بھی اس کو بتائی کہ تجھے جنت میں جانا ہے، اور منزل میں جانے کے لیے جو کام، جو ٹارگیٹ ہے پورا کرنے کا، اس کو بھی بتایا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، حق پر جمے رہو، صبر کے ساتھ رہو۔ جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹارگیٹ قرآن میں دیا۔ تو یہ جو انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نا علم کا، اس علم کا، جس علم کا ادراک نہ عقل کر سکتی ہے، نہ حواس خمسہ کر سکتی ہے، اسی انتظام کا دوسرا نام وحی ہے۔ اب اگر خلاصے میں بتاؤں تو یہی ہے کہ جس علم کا ادراک نہ عقل کر سکتی ہے، نہ حواس خمسہ کر سکتے ہیں، اس علم کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام کیا، اور وہ انتظام یہی ہے کہ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے کچھ بندوں کو اللہ نے سلیکٹ کیا، انہیں رسول بنایا، انہیں نبی بنایا، اور پھر جبرائیل امین کے واسطے سے ان کے جانب احکام بھیجے، ان کے جانب اپنا کلام بھیجا۔ تو جو کلام اللہ نے انبیاء تک انسانوں کی رہبری کے لیے پہنچایا، اسی کلام کا نام وحی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں اپنے کم علمی کے باوجود آپ حضرات کی خدمت میں وحی کیا ہے بتانے کی کوشش کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حضور علیہ السلام پر وحی کس انداز میں آیا کرتی تھی، کس میتھڈ میں آیا کرتی تھی، اس کے کیا کیا طریقے ہوا کرتے تھے، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔